ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے، اس مٹی سے بنایا ہے، اور اس جسم کے اندر ایک روح ڈالی ہے۔ یہ صرف وہ جان نہیں ہے جو ہر جاندار میں ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جو روح پڑی ہے، یہ روح کسی اور جاندار کے اندر نہیں ہے۔ عام جانوروں کے اندر بھی ایک جان ہے جس کو ہم کبھی کبھی روح کہہ دیتے ہیں۔ علماء کی زبان میں اس کو روح نہیں کہا جاتا، اس کو نسمہ کہا جاتا ہے۔ روح تو صرف وہ ہے جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر ڈالی۔ اور یہ روح بھی اللہ سے ایک خاص قسم کا رشتہ رکھتی ہے، اللہ کی ذات سے ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن مجید میں بیان فرما دیا اور بیان کر کے گزر گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ راز معلوم تو ہو جائے، لیکن اس کی پوری تفصیل، پوری حقیقت، پوری نوعیت اس دنیا میں انسان کی سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ جب اللہ نے پہلے انسان کو دنیا میں اتارا، پہلا انسان اس زمین پر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، اس وقت تک کی دنیا میں رہنے والی مخلوقات میں جو سب سے زیادہ مشترک مخلوق تھی، سب سے زیادہ قابل احترام مخلوق تھی، جس سے بڑی کوئی اور مخلوق اس زمین پر نہیں تھی، یعنی فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ میں جب انسان کو بنا لوں
مٹی کا ایک پتلا، اس کو میں جب مکمل شکل دے دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، اپنی روح میں سے، اللہ اکبر کبیرہ، شاید ہی کسی انسان کو اس بات کا استحضار آج رہتا ہو کہ میرے اندر جو روح ہے نہ زمین سے آئی ہے، نہ آسمان سے، نہ سورج سے، نہ چاند سے، نہ ستاروں سے، نہ فرشتوں سے، بلکہ یہ روح براہ راست اللہ کی ذات سے آئی ہے۔ یہ معمولی اعلان نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی قسم کا انکشاف ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ آپ ذرا غور کریں، آسانی سے سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ کم سے کم اس کا اثر، اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے مزاج پر کیا پڑا ہے۔ انسان کا جسم وہ کھا کر سیراب ہوتا ہے، کھا کر آسودہ ہوتا ہے، پی کر سیراب ہوتا ہے، سو کر اس کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تکان دور ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کا حال ہے۔ لیکن انسان کی روح کو جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی بھوکے کو کھلا کر ہوتی ہے۔ کھانے سے جسم کو سکون ملتا ہوگا لیکن کھلانے سے روح مطمئن ہوتی ہے۔ آپ کسی بس میں جا رہے ہوں، کسی ٹرین میں سوار ہوں، لمبا سفر ہو، سخت گرمی کا موسم ہے اور آپ اپنے گھر سے اپنے لیے ٹھنڈا پانی لے کر نکلے۔ راستہ لمبا تھا، موسم گرم تھا، آپ ہر کچھ دیر کے بعد اپنی پیاس کی وجہ سے پانی پیتے رہے اور آپ کے تھرماس میں صرف 1-2 گلاس پانی بچا۔ کسی اسٹیشن پر آپ کی ٹرین رکی اور آپ کے ڈبے میں کوئی ایک مسافر سوار ہوا، بوڑھا، کمزور، غریب انسان۔ دیکھنے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ غریب ریلوے اسٹیشن تک بھی جو آیا وہ کسی سواری پر بیٹھ کر نہیں آ سکا، پیدل چل کر اپنے گھر سے آیا، پسینے میں شرابور ہے، صاف لگ رہا ہے کہ اس کو سخت پیاس لگی ہے۔ آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ کے اندر کی روح نے آپ کو ایک سگنل بھیجا کہ وہ جو 1 گلاس پانی تھرمس میں ہے وہ اس پیاسے مسافر کو پلا دیں۔ آپ کے اندر جو جسم ہے، آپ کے اندر جو نفس ہے، اس نے بیچ میں ایک رکاوٹ ڈالی، اس نے اپنا سگنل بھیجا کہ ابھی منزل میں کئی گھنٹے باقی ہیں، بچے ہیں، موسم بہت گرم ہے اور پانی تھوڑا سا بچا ہے، اگر میں نے اس کو دے دیا تو پھر مجھے بہت تکلیف ہو جائے گی۔ لیکن پھر آپ کی روح نے ایک بار پھر سگنل بھیجا کہ تم تو کئی بار پانی پی چکے ہو، تھوڑا سا صبر کر لو، دیکھو یہ انسان وہ تو تمہارا بھائی ہے، وہ تو پتہ نہیں کب سے چل کر پیدل آیا ہے، تم سے بہت زیادہ پیاسا ہے، اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور اس کی منزل تو تمہاری منزل سے بھی شاید دور ہو۔ یہ روح کا سگنل آپ قبول کرتے ہیں اور آپ اپنے تھرمس میں سے اپنے لیے روکا ہوا ٹھنڈا پانی نکال کر اس مسافر کو پلا دیتے ہیں۔ پانی وہ پیتا ہے لیکن دل میں ٹھنڈک آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کے کلیجے میں ایک تراوٹ اترتی ہے، آپ اندر سے ایک عجیب قسم کا شعور محسوس کرتے ہیں
یہ جو آپ کو تراوت محسوس ہوئی، یہ جو تازگی محسوس ہوئی، یہ آپ کے جسم کی وجہ سے محسوس نہیں ہوئی، یہ آپ کی روح کو ملی۔ اور کیوں آپ کی روح نے دوسرے کو پلا کر خوشی محسوس کی؟ اس لیے کہ یہ روح جس ذات سے نکلے ہے، اس ذات کی شان یہ ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا، اپنے بندوں اور بندیوں کو کھلاتا ہے۔ وہ خود نہیں پیتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو پلاتا ہے۔ وہ خود نہیں سوتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو سلاتا ہے۔ وہ خود نہیں پہنتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو پہناتا ہے۔ اس نے دنیا کی کوئی چیز اپنے لیے نہیں بنائی، یہاں تک کہ اس نے جنت بھی اپنے لیے نہیں بنائی۔ اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ دوسروں کے لیے پیدا کیا، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اپنی بندیوں کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو ہمارے اندر ایک مزاج ہے اور یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت ہم چونکہ اپنے جسم کو بہت زیادہ غذا دیتے رہتے ہیں اور جسم کے اندر حیوانیت ہے، جسم تو اسی طرح کا جسم ہے جیسے جانوروں کا، جسم کے تقاضے بھی اسی طرح کے ہیں جیسے جانوروں کے۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، جانور بھی پیتا اور سوتا ہے، ہم کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانور میں بھی میل کو فیمیل کی ضرورت ہے، فیمیل کو میل کی ضرورت ہے، نر کو مادہ کی ضرورت ہے، مادہ کو نر کی ضرورت ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو ان سب اعتبار سے تو انسان اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ انسان جو اتنا قیمتی بنا، انسان جو اپنے پروردگار کا خلیفہ بنا، اس کا ڈپٹی بنا، اس کا نائب بنا، پوری کائنات کا حکمراں بنا، اتنا با اختیار بنا جتنی با اختیار دنیا میں کوئی مخلوق نہیں۔ انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے اللہ کو مانے، چاہے اللہ کو جھٹلائے۔ انسان کو اختیار ہے، وہ نیک بنے تو وہ اتنا نیک بن سکتا ہے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور انسان کو اختیار ہے وہ چاہے تو برا بنے اور اتنا برا بن سکتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ یہ جو انسان کا مقام ملا ہے، یہ انسان کو جو اتنا اونچا اسٹیٹس ملا، انسان کو جو اتنی عزت ملی، انسانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، انسانوں کے لیے کتابیں بھیجی گئیں، انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے زمین آسمان کے ایک ایک ذرے کو اپنی نشانی بنا دیا۔ یہ سب اس لیے کہ انسان صرف ایک حیوان نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی نورانی، ایک ایسی روحانی چیز ہے جس کی تفصیل کے بیان کرنا میرے جیسے طالب علم کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ بہت نازک موضوع ہے یہ، اس کی ترجمانی کے لیے الفاظ کا تلاش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بس اس وقت اتنی بات اپنے ذہن نشین کر لیجیے تاکہ اگلی بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ انسان صرف ایک حیوان نہیں ہے، انسان صرف ایک جسم نہیں ہے، انسان صرف ایک جانور نہیں ہے۔ یہ دنیا دکھ کی بات ہے کہ آج دنیا کے عام اسکولوں اور کالجوں میں پوری دنیا میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان ایک اینیمل ہے، اور ساتھ میں لفظ بڑھا دیا جاتا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ یہ بڑا احسان کرتے ہیں سوشولوجی کی کتابوں پہ لکھنے والے کہ انسان کو سوشل اینیمل قرار دے دیتے۔ کتنی بینکرپسی ہے، کتنا دیوالیہ پن ہے عقل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ ذرا تصور کریں، یورپ انسان کو ایک جانور بتاتا ہے، ایک سماجی جانور بتاتا ہے، اور اسی انسان کے بارے میں انسانوں کے شفیع پروردگار رب العالمین نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے
تو یہ انسان میرا خلیفہ ہے. ذرا تصور کریں، کاش کہ دنیا میں کوئی عدالت ہوتی کہ جس میں انسان ڈیفیمیشن سوٹ فائل کر سکتا. دنیا کے قوانین میں ایک قانون ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی توہین کریں، کسی کی انسلٹ کریں، تو آپ کو حق ہے کہ آپ انڈر سیکشن سچ اینڈ سچ آپ عدالت میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھ کو ڈیفیم کیا، اس آدمی نے میری توہین کی، اس آدمی نے میرے پر الزام لگایا. کاش کی دنیا میں کوئی ایسی عدالت قائم ہو کہ جس میں ہم انسان ان یورپ کے سائنسدانوں کے خلاف، ان یورپ کے سوشولوجی کی کتابوں کے لکھنے والوں کے خلاف، ان یورپ کی اناٹمی اور یورپ کے بایولوجی کی کتابوں کے لکھنے والوں کے خلاف ایک سوٹ فائل کر سکیں، ڈیفیمیشن. ہم کہہ سکیں عدالت سے کہ انہوں نے ہم کو جانور کہا، جبکہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اس زمین میں ہم سے زیادہ قابل احترام اور کوئی مخلوق نہیں. ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کی ڈپٹی ہیں، بلکہ ہمارے اندر اگر یہ تعبیر صحیح ہو اللہ کے وجود کا حصہ ہے. ذرا سوچیں انسان کا اسٹیٹس کیا ہے دنیا میں، کتنا اونچا مقام انسانوں کے پروردگار نے انسان کو دیا. اور پھر اس کے بعد اس کی روح کی پرورش، اس کی روح کی ترقی، اس کی روح کی حفاظت اور اس کی روحانیت کے ارتقاء کے لیے، اس کی روحانیت کے مسلسل بڑھتے رہنے کے لیے، اس کی روحانیت کی طاقتور ہونے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انتخاب کیا اور ایک پیغام بھیجا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجا جس کو ہم کہتے ہیں اسلام. ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک لائف سٹائل، ایک زندگی گزارنے کا انداز. وہ بھی جس کے ذریعے بھیجا، بہت غور کیجیے گا، وہ بھی جس کے ذریعے بھیجا، وہ بھی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا تعارف یہی کہتے ہوئے کہا نزل بہ الروح الامین. انسان کے اندر اللہ کی روح کا حصہ، انسان کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آنے والا، اس کا پورا نام ہی الروح رکھا ہے. جبریل امین کا نام ایک سے زیادہ مقام پر قرآن مجید میں الروح کہا گیا. یعنی وہ سراپا روحانیت ہے، ایسی روحانیت کا ان پر غلبہ ہے، اتنی زبردست روحانی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے کہ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے روح رکھا. چنانچہ سورہ قدر میں آپ جو آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کی شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اترتی ہے الروح. تو علماء نے عام طور پر الروح کا مطلب یہی بتایا ہے کہ الروح سے مراد جبریل امین ہے. تو انسان کے اندر بھی روحانیت اور اللہ کی روحانیت کا حصہ اور جو میسج آیا ہے، جو پیغام آیا ہے، جو تہذیب آئی ہے، جو دین آیا ہے، جو کلام آیا ہے، جو کتاب آئی ہے، جو شریعت آئی ہے، جو حکمت آئی ہے، جو سوچنے کا انداز بتایا گیا، جینے چلنے پھرنے کا انداز بتایا گیا، وہ لانے والا وہ بھی سراپا روح، اس کا نام بھی روح. اور جو پیغام آیا اس پیغام کا نام بھی روح. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. روح سے روح کی طرف، روح کے ذریعے روحانیت روح کا پیغام آیا. بھیجنے والا اس نے اپنی روحانیت کا ایک حصہ انسان کے اندر ڈالا. اس روح انسانیت کے اندر جو روح ہے اس کے پاس اپنا پیغام لے کر بھیجا، اس کو جو از اول تا آخر روح ہے، اور اس کے ذریعے جو پیغام دیا وہ پیغام بھی ایسا جس پیغام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، یہ رکھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور ہم نے وحی کے ذریعے اے میرے پیارے محبوب تم تک پہنچایا اپنی امر میں سے ایک روح کو، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا. کیا اشارے ہیں. پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، میں یہاں پر علمی گفتگو کرنے سبق سنانے تو نہیں بیٹھا،
مجھے چاہیے کہ میں وہ انداز اختیار کروں کہ آپ سب میرے عزیز نوجوان، آپ سب لوگ، بہنیں، بچیاں، سب لوگ سمجھ سکیں کہ کیا منشا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے خادموں کا ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف تو وہ قرآن کے اشاروں کو سمجھیں، اس کی گہرائیوں کو سمجھیں، اور پھر اس کو لوگوں تک جب پہنچائیں تو وہ آسان کر کے سمجھائیں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس بات کو آسان فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام سراپا، پورا کا پورا اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ میرا آپ کا دل، میری آپ کی روح پاک صاف رہے۔ پوری شریعت کا خلاصہ ہی ہے، پوری شریعت کا مقصد ہی ہے، تمام شریعت کے، پوری شریعت کے تمام احکام کا صرف ایک ہی نشانہ ہے، میری اور آپ کی روح۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں اس پوری شریعت کو بھیج کر کہ میرے بندوں، میری بندیوں، جسم میں نے تم کو زمین سے دیا ہے، یہ مٹی سے ہوگا ہے، یہ مٹی میں واپس جائے گا، لیکن اصل انسان یہ جسم نہیں ہے۔ اصل انسان اس کے اندر وہ روح ہے جو میں نے اپنی ذات کے نکال کر اتاری ہے، یہ واپس آئے گی میرے پاس۔ ابھی تو واپس آئے تو خیال رکھنا، جیسی صاف ستھری روح میں نے تم کو دنیا میں دی تھی، ویسی ہی صاف ستھری روح لے کر میرے پاس واپس آنا۔ اس روح پر دھکے نہ لگے، یہ روح ناپاک نہ ہو، یہ روح گندی نہ ہو، اس روح میں کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، اس روح پر کوئی کیچڑ نہ لگی ہوئی ہو۔ پاک صاف روح لے کر میں نے تم کو بھیجا تھا، پاک صاف روح لے کر تم میرے پاس واپس آؤ گے تو میں خود تمہارا استقبال کروں گا، فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، جنتیں تمہارے لیے سجائی ہیں میں نے۔ بس یہ خیال رکھنا، جنت میں ناپاک روح نہیں جا پائے۔ ساری شریعت صرف اسی کام کے لیے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، خوب جی لگا کر نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارے دل میں میری یاد بیٹھ جائے۔ تو نماز کا جو مقصد ہے، نماز کا جو ٹارگٹ اور ہدف ہے، وہ بھی ہمارا دل اور ہماری روح ہے۔ زکوٰۃ، ہم سے کہا گیا کہ زکوٰۃ نکالا کرو، مردوں کو جسے بھی کہا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ خود فیصلہ نہ کریں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، وہ حضرات علماء اور مفتیان کرام سے اپنے محرموں کے ذریعے تفصیلی طور پر پوچھیں کہ میرے پاس اتنا زیور ہے سونے کا، اتنا زیور ہے چاندی کا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں جو میرے ملکیت ہیں، وہ چاہے شوہر کے دیے ہوئے ہوں اور چاہے وہ الگ سے اس کے آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ پوچھے کہ کیا میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر ہے تو کتنی ہے۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا مطالبہ کیا گیا مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی۔ کیا مقصد ہے زکوٰۃ کا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو، یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے، یہ زکوٰۃ کا نتیجہ ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کا اصل مقصد نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، دل کا پاک کرنا، روح کا پاک صاف کرنا، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ پتہ چلا کہ دل اور روح کی صفائی زکوٰۃ کا وہ بھی زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد بھی دل اور روح کی صفائی ہے۔ روزہ رکھنے کو ہم سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے تم کو دیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو،
اور تقوی جسم کے اندر نہیں ہوتا، تقوی دل اور روح کے اندر ہوتا ہے. تقوی روحانی لطائف کے اندر ہوتا ہے اور اس کا اثر اور ریفلیکشن انسان کے جسم پر پڑتا ہے. تو روزے کا بھی نشانہ جو ہے وہ بھی دل اور روح ہے. حج کے بارے میں کہا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. حج بھی اس لیے ہے کہ اس سے اللہ کے شاعروں کی عظمت کا حق کچھ ادا ہوتا ہے اور اس کا صاف اثر ہمارے دل پر اور ہماری روح پر پڑتا ہے. حج یہ ہے کہ پردے کے بارے میں کہا گیا، حجاب کا حکم دیا گیا، مردوں کو بھی احتیاط کے ساتھ اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنے کی ہدایت دی گئی. عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ حجاب کی پابندی کریں، پردے کا اہتمام کریں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب حجاب کا حکم دیا تو یہ بتانا اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ حجاب کا مقصد کیا ہے. فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطہر لقلوبکم وقلوبہم. جب بھی تم ان سے کوئی بات پوچھو یا کوئی چیز مانگو تو تم ہمیشہ پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرنا ان عورتوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اس طرح تمہارا دل اور ان کے دل، دونوں کے دل زیادہ پاک صاف رہیں. تو ہر حکم شریعت کا مقصد صرف یہ ہے، اللہ بندوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ بندوں کو بنا وجہ کی پابندیوں میں نہیں جکڑنا چاہتا. اللہ کو بندوں سے پیار ہے، اللہ بندوں کا خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ میں نے ہدایتیں نہ دیں تو میرے بندے جانے انجانے میں اپنی روح کو گندا کر لیں گے. اور روح کی گندگی کے ساتھ یہ دنیا میں تو جی سکتے ہیں، روح کی گندگی کے ساتھ میں دنیا میں ان کو کھانا پینا دیتا رہوں گا، ان کو میں خوب دوں گا، میں نہیں روکوں گا. لیکن یہ جب جسم ختم ہو جائے گا اور روح ہی روح رہے گی تو ان کی تکلیف کا دور شروع ہوگا. پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی، اس لیے کہ گندی روح کا اس دنیا سے جانے کے بعد تکلیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کہ روح ہی روح رہ جاتی ہے اور جتنی روح بھی پاک صاف ہوگی اتنا ہی اچھی انسان کو موت آئے گی اور آسان موت آئے گی اور موت کے بعد آنے والے حالات بہتر ہوتے چلے گئے. محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت، محمد صاحب الإحسان.